بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہماری جو اپروچ ہونی چاہیے وہ ایک سسٹم کے طور پہ، جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا، جب تک اس کا معاشرے میں رول پلے نہیں کرے گا تو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں، جتنے بھی باقی دنیا میں ادیان ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور انہوں نے نظام کے طور پہ تو یہ قبول کر لیا ہے، کسی نے سسٹم ان کے دین ہے ہی نہیں سیاست کے طور پہ، معاشی لحاظ سے خصوصاً وہ تو، لیکن اسلام سیاسی لحاظ سے بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی رہنمائی کرتا ہے، تجارت کے اصول بھی بتاتا ہے اور کیا چیز کرنی اور کیا چیز نہیں کرنی۔ انفرادی طور پہ آپ جتنے پیس ہے، تقوی ہے، متقی ہیں، لیکن اگر اجتماعی طور پہ ہمارا تقوی نہیں ہے، اجتماعی طور پہ ہم یہ سطح پہ نہیں جی رہے کہ لوگوں کے مسائل کیسے حل ہو، لوگ کیسے جو ہے اچھی زندگی گزار سکیں، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ۔ لیکن جو مغرب اور ہماری جو کلیش ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ ابھی آپ چائنا کو دیکھ لیں، انہوں نے سرنڈر کر لیا ہے، انہوں نے سسٹم جو ہے نا مذہب سے بالکل الگ ہو گئے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے۔ انفرادی طور پہ کوئی کرتا ہے تو کرے گا۔ اسی طرح آپ جاپان کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی ہیں، کرسچن کو دیکھ، جتنے بھی ہندو کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اس سسٹم کو صرف چند ایک چیزیں جو ہے رسمن طور پہ لے کے آئے ہیں۔ تو جب تک آپ پورا ایک سسٹم جو جس کو آپ دین مان رہے ہیں اور وہ آپ کو اگر رہنمائی نہیں کر رہا تو پھر دیکھ لیں اللہ کی، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، خالق ہے، تو وہ ہمارے مسائل کو اور ہمارے جو ضروریات ہیں اور ان کے حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بہتر بتا سکتا ہے اور وہی بتا رہا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، جب ہم حکمرانوں کی، جتنے بھی اسلامی حکمران ہیں ان کی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کی تعلیم بھی اور تربیت بھی اور تزکیے کے لحاظ سے وہ لیول ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے جو عام عوام کا یا جو قرآن و سنت کے داعی ہیں وہ۔ لیکن چونکہ وہ جس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، جہاں پہ وہ تعلیم تربیت ہوئی ہے، وہاں پہ صرف اور صرف دین کا ایک، کہیں آپ نے میلاد کروا دی ہے یا کہیں آپ نے کسی کو چندہ دے دیا، اس طریقے سے دیکھ کے باقی آپ پوری کلی طور پہ آزاد ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سسٹم کے طور پہ اسلام کو لے کے آنا چاہتے ہیں، سسٹم پورا ایک نظام، مربوط نظام جو عدل و انصاف دے، عدل و انصاف کی بنیاد پہ، اور عدل و انصاف کی بنیاد پہ مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی تمیز نہ کرے، جہاں جس کی غلطی ہے، جو مسٹیک جس نے کی ہے اس کو سزا دی جائے اور معصوم جان کی حفاظت کی جائے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور سلامتی، ہر ایک جان کی سلامتی ہونی چاہیے، جو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے ادیان کے جو جہاں بھی رہ کے وہ انفرادی طور پہ وہ گزار سکتے ہیں۔ اسلام سسٹم جو ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے، یہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے کہ عدل و انصاف سب سے بنیادی جو مستحکم نظام ہے، وہ حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے پورے اس کے پاس مسائل بھی اور پورے دائرہ کار ان کے اختیار کا وہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ نفاذ کر سکتے ہیں اگر وہ نفاذ کرنا چاہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنے ملک ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک ملک میں بھی کہیں بھی ایک ڈی سی وہ کوئی آرڈر جاری کر دے گا تو وہاں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے جو خلاف شریعت ہو۔ لیکن یہاں پہ تو مزاج ہی نہیں ہے، وہ نیت اور وہ جو چیزیں ہونی چاہیے اور پورا جو بیک اپ تو بنیادی طور پہ ہے تعلیم، تربیت، تزکیہ۔ یہ کیسے ہم پیدا کریں گے جب تک یہ نہیں پیدا ہوگی؟ کلیش جو ہمارے یورپ کے ساتھ ہے وہ اسی سسٹم کی بنیاد پہ ہے، ورنہ انفرادی طور پہ کوئی نماز پڑھتا رہے تو پڑھتا رہے، ٹھیک، کسی کو بھی مانے، ان کو اس سے نہیں۔ جب تک ہم سسٹم کی بات کریں گے، جہاں اسلام کے پورے ایک نظام کی بات کریں گے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، وہ کلیش پہ آتے ہیں اور اس بنیاد پہ کلیش ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے پوری دنیا پہ انہوں نے وہ سرنڈر کیا ہے، لیکن مسلم امہ واحد ہے، اور اس میں بھی جو ہے حکمرانوں کو چھوڑ کے، کیونکہ حکمران اپنی کرسی کی خاطر اپنے اس چند اغراض جو ہیں یا مجبور ہیں یا جیسے بھی ہیں، لیکن بنیادی بات ہے کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ لیکن کیسے؟ اس پہ کام کریں۔ جب تک ہم
نظام لے کے نہیں آئیں گے اسلام کا جو وہ دعویٰ کرتا ہے انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ عدل و انصاف کا، تو پھر اس کے تو وہ اثرات ہو ہی نہیں سکتے۔ اثرات تو اس وقت ہوتے ہیں جب وہ عملی طور پہ اس کا نفاذ ہو، جب تک وہ نافذ نہیں ہوگا اس کے بعد ہی وہ اثرات ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں، بہتری کی گنجائش موجود ہے، سسٹم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو جتنا کچھ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کریں۔ تو یقین جانے ہم میں سے ہر ایک فرد جو ہے وہ اس کا ذمہ دار بھی ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، کل اس کے بارے میں کوسچن بھی کیا جائے گا کہ آپ نے انفرادی و اجتماعی طور پہ کیسے خیر خواہی کی تھی۔ تو ہر بندہ جو ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر یا بچوں اس سے بڑا اگر سوچیں گے تو آپ کے پاس بڑا آئے گا، اگر محدود چیزیں سوچیں گے تو محدود چیزیں آئیں گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پہ ہیں، کس طریقے سے اس سسٹم کو ڈیولپ کریں، کس طریقے سے لوگوں کو شعور میں یہ لایا جائے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہی انسانیت کے لیے اس کی مشکلات اور آسانیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کو انفارمیشن ملے گی، وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ واقعی یہ جو نظام ہے ہمیں اسی سے اخلاقی طور پہ آگے جا سکتے ہیں، کیسے جئیں، کیسے آگے بڑھیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک موقع ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کام کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جب تک ہم نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ کہ جو کچھ کریں وہ اللہ کے لیے کریں، غلطیاں ہیں ہم میں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی ایک موقع ہے، بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ممکن ہوگا جب ہم کوشش کریں گے۔ لیکن زندگی کو بھرپور جینا اور بھرپور ہی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہی ہمارے پاس بہت سی کمیوں کے باوجود ہمارے پاس بہت سی خوبیاں موجود ہیں، ان کو لے کے چلیں اور ایک سسٹم کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور انفرادی تقویٰ جو ہے وہ اجتماعی تقوی میں کیسے آتا ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی ایک موقع ہے، بہت سی ہماری غلطیاں ہیں، بہت سی ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیوں کوتاہیوں سے سیکھیں، آگے بڑھیں اور کام کریں۔ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہتر نمایاں تبدیلی لے کے آئیں اور سسٹم کے طور پہ اسلام کو متعارف، اور اسلام آیا ہی اسی لیے کہ نظام کے طور پہ۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔